تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست میں الیکشن کمیشن اور گورنر خیبر پختونخوا کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ گورنر خیبر پختونخوا 1 مارچ کے عدالتی حکم پر عمل نہیں کر رہے۔ گورنر KPK نے میڈیا پر 28 مئی کی تاریخ کا اعلان کیا، بعد میں مکر گئے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ آئین کے مطابق 90 دن میں انتخابات ضروری ہیں۔ سپریم کورٹ گورنر KPK کو انتخابات کی تاریخ کا حکم دے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں آرمی چیف سمیت عسکری قیادت، وفاقی وزراء بھی شریک ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں موجودہ صورتحال سے متعلق اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ ہار سے خوف زدہ حکومت آئین کی خلاف ورزی پر بھی آمادہ ہے۔ عمران خان کی حکومت پر کڑی تنقید۔ الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے چیئرمین PTI عمران خان کا کہنا تھا کہ حکومت انتخابات ہارنے سے گھبرا رہی ہے۔ رائے عامہ کے تمام جائزوں سے حکومتی شکست ظاہر ہے۔ الیکشن سے فرار اختیار کرنے والے توہین عدالت کریں گے۔ سپریم کورٹ کا حکم نہ مانا گیا اور الیکشن روکنے کی کوشش کی گئی تو قوم سڑکوں پر نکلے گی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ سپریم کورٹ پر حملے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی صرف یہ کوشش ہے کہ الیکشن نہ ہو۔ یہ عدالت عظمیٰ میں بھی تقسیم پیدا کر رہے ہیں۔ حکومت کا سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد لائے جانے کا امکان۔ حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کرے گی۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق قرارداد میں فیصلے کے بعد کی صورتحال پر ایوان کو اعتماد میں لیا جائے گا، جبکہ پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں حکمران اتحاد اپنی سیاسی، قانونی اور پارلیمانی حکمت عملی مرتب کرنے کے لیے آج پھر سر جوڑ کر بیٹھے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کو ضمانت میں توسیع مل گئی۔ جوڈیشل کمپلیکس میں ہنگامہ آرائی اور محسن شاہ نواز رانجھا پر حملے سمیت 8 کیسز میں عمران خان کی عبوری ضمانت میں 18 اپریل تک توسیع کر دی گئی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی۔ عمران خان کی آج حاضری سے استثناء کی درخواستیں منظور کر لی گئیں۔ دوران سماعت چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ عمران خان آئندہ سماعت پر نہ آئے تو قانونی کارروائی ہوگی۔ پنجاب میں الیکشن کے لیے تحریک انصاف نے بھی کمر کس لی۔ عمران خان کا آج سے انتخابی ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے انٹرویوز شروع کرنے کا فیصلہ۔ عمران خان نے ٹکٹ کے خواہش مندوں کو انٹرویوز کے لیے بلا لیا۔ عمران خان نے 10 روز میں تمام ٹکٹس فائنل کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ سعودی عرب پاکستان کو $2 ارب دے گا، تصدیق IMF نے بھی کر دی۔ پاکستان کو متحدہ عرب امارات سے فنڈنگ کا بھی انتظار۔ اضافی $1 ارب کے ڈپازٹس پر نظریں مرکوز، جبکہ ذرائع کے مطابق فیول پر سبسڈی IMF سے معاہدے میں رکاوٹ ہے۔ وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا نے کہا کہ بیرونی فنڈنگ کے حوالے سے شرائط پوری ہونے پر IMF کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ طے پا جائے گا۔ دوسری جانب پاکستان نے عالمی بینک سے $450 ملین کے قرض کے حصول کے لیے مزید ایک شرط پوری کر دی۔ نیشنل ٹیکس کونسل کی جانب سے صوبوں اور وفاق کے درمیان سروسز پر ٹیکس وصولی کی حدود کے تعین کے قواعد کی منظوری دے دی گئی۔ عوامی سطح پر PTI کے ساتھ مذاکرات کے لیے اپنی تیاری کا اعلان کریں۔ PTI کے رہنما اسد کیسر نے حکومت سے مطالبہ کر دیا۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی نے اپنی پارٹی کی جانب سے قانون کے تحت انتخابی شیڈول میں 90 روز کی مدت سے زیادہ کی ترمیم کے لیے آئینی ترامیم پر غور کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ اسد کیسر نے نجی TV کو انٹرویو میں کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت ایک ساتھ بیٹھے اور ہم آئینی ترمیم کے لیے بھی تیار ہیں۔ اگر ایک بار کے لیے انتخابات کو 90 روز سے آگے بڑھایا جا سکتا ہے تو ہم مزید کیا لچک پیش کر سکتے ہیں۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ باضابطہ طور پر مذاکرات کے لیے اقدام کرے۔ اقلیتی فیصلہ نافذ نہیں کرنا چاہیے، فل کورٹ نہ بنا تو سیاسی اور آئینی بحران پیدا ہوگا۔ وزیر قانون کی بین الاقوامی میڈیا سے گفتگو۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ پورے ملک میں الیکشن ایک ساتھ ہونے چاہیے۔ آئین کے مطابق عام انتخابات کا طریقہ کار طے ہے۔ عدالت نے مشاورت سے الیکشن کمیشن کو تاریخ دینے کا کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ عدالت نے کسی سیاسی جماعت کو فریق نہیں بنایا اور کسی سیاسی جماعت کا موقف نہیں سنا۔ فل کورٹ کے قومی اسمبلی کے بل کو بھی سپریم کورٹ نے اہمیت نہیں دی۔ سینئر ججز کو بھی بینچ سے دور رکھا جا رہا ہے۔ سعودی اور ایرانی وزرائے خارجہ کی 7 سال بعد پہلی ملاقات۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہان کی ملاقات ہو گئی۔ دونوں وزرائے خارجہ کی سفارتی تعلقات مزید بڑھانے کے اقدامات پر گفتگو ہوئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سعودی عرب اور ایران سفارت خانے قونصل خانے دوبارہ کھولنے کے انتظامات کرنے پر رضامند ہو گئے۔ مشترکہ اعلامیہ کے مطابق سعودی عرب اور ایران کے درمیان پروازیں دوبارہ شروع کرنے اور دونوں ممالک کے شہریوں کے لیے ویزوں کی سہولت فراہم کرنے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔
اسرائیلی فورسز کی مسلسل دوسری رات مسجد اقصی میں کارروائی۔ اسرائیلی فورسز کی ماہ رمضان میں وحشیانہ کارروائیوں نے فلسطینیوں کے اشتعال کو مزید بڑھا دیا۔ اس دوران 4 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیوں کے رد عمل میں فلسطینی گروپ نے غزہ کی پٹی سے متعدد راکٹ فائر کیے۔ دوسری جانب ملیشیا نے اسرائیلی فورسز کی مسجد اقصی میں کارروائی کی شدید مذمت کی۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھی ماہ رمضان میں مسجد اقصی میں کی جانے والی کارروائی پر تنقید کی۔ نیوزی لینڈ کے دورہ پاکستان پر کرکٹ ٹیم کی سیکیورٹی کے لیے رینجرز اور فوج طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ٹیموں کی سیکیورٹی کے لیے فوج کی 3 کمپنیاں اور ایس ایس جی کی 2 کمپنیاں طلب کی گئی ہیں۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کی سیکیورٹی کے لیے رینجرز بھی تعینات کی جائے گی۔ لاہور میں 3 میچز کے لیے کل 8000 نفری سیکیورٹی خدمات انجام دے گی۔ شیڈول کے مطابق 14، 15 اور 17 اپریل کو لاہور میں 3 T20 میچز ہوں گے۔ اور پاکستانی نژاد بھارتی گلوکار عدنان سمیع خان کے بھائی جنید سمیع خان کے سنسنی خیز انکشافات۔ جنید سمیع خان نے فیس بک پوسٹ میں اپنے بھائی گلوکار عدنان سمیع خان کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے کہا کہ عدنان سمیع ایک کینسر ہے۔ عدنان سمیع خان برطانیہ میں نہیں، راولپنڈی میں 15 اگست 1969 کو پیدا ہوئے۔ جنید نے اپنی پوسٹ میں گلوکار کی بھارتی شہریت کے بارے میں لکھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ انڈیا سے پیار کرتے ہیں۔ اس ملک انہوں نے وہ بنایا جو وہ ہیں۔ ہمارے مرحوم والد ارشد سمیع بھارت مخالف جنگ میں ہیرو تھے اور اب عدنان خود ایک انڈین بن گئے ہیں۔